کیونکہ عمران خان کی زندگی اب خطرے میں ہے. نہیں کوئی بات نہیں, آ فاصلہ رکھ لیں. آ جائے گی. نہیں میں نہیں کر سکتی. میں دیکھیں ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, میں تو صرف یہ بات کر سکتی ہوں خان صاحب کی. تو اس لیے اگر آپ اگر اتنا قریب آئیں گے تو پھر ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں خان صاحب؟ آپ کی خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے, کیسی طبیعت ہے خان صاحب کی؟ اور جو سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں جو خان صاحب نے کہا ہے, اور جو ہم نے خان صاحب کی کنڈیشن دیکھی ہے. ان کا وزن بالکل کم ہوا ہے, لیکن کم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ صحت مند نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ مضبوط بھی لگ رہے ہیں اور وہ خوش بھی ہیں, کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں. وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں, لیکن جو ان کا کنسرن یہ تھا, جو صرف انہوں نے ایک بات کی اپنے جیل کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلنے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیل مینیول کے مطابق ہر قیدی کو اس چیز کے لیے سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ورزش کر سکیں. خان صاحب کو خاص طور پہ عمران خان کو جگہ بہت تھوڑی سی, میرے خیال میں کوئی 50 فٹ 60 فٹ سے زیادہ نہیں ہے جگہ ان کے پاس چلنے کے لیے. تو اور ان کی آج اس کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کل ہم کسی نے مجھے صبح بھی اور رات کو بھی دوپہر تک ہی کسی نے بھیجا کہ وہ بہنوں کے ملنے کا اور بشرا بی بی کے ملنے کا اتنی لمبی کہانی, کوئی لگ رہا تھا انڈین ڈرامے کا کوئی سین اسکرپٹ لکھ کر. وہ بالکل ایسے نہیں ہوا, یہ بالکل ایسے نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ بڑی اچھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, ہمیں تسلی ہوئی ہے. اور عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں, یا ان کا انٹرویو کر لیں یا میں بات کر سکتی ہوں. اچھا خان صاحب نے نہیں, لیکن اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو پھر میں کر سکتی ہوں. اچھا دیکھیں خان صاحب کی اگر سٹیٹمنٹ سننا چاہ رہے ہیں, انہوں نے جو تاکید سے کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نہیں, یہ بندہ اگر یہاں سے ہٹ جائے تو پھر میں کر سکتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے جان کے کر رہے ہیں ڈسٹرب. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا, یہ ان کیمرہ جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ جو دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہے عمران خان کو. وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے غداری کر کے یہاں کی انفارمیشن باہر بیچو. یہ والی عمران خان کا جرم کیا ہے؟ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ باہر سے ایک سازش ہوئی, اور یہ کیس یہ ہے کہ تم نے اپنے لوگوں کو کیوں بتایا کہ باہر سے پاکستان کے اوپر اور حکومت کے اوپر سازش ہو رہی ہے. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اب یہ سارا کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ لیو کو, جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے امریکن حکومت کا, جنرل باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کو. یہ عمران خان نے پھر سے تینوں نام لیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج اگر یہ کیس آپ عمران خان کے اوپر ان کیمرہ چلا کر اور ان کو 10-20 سال کی قید دے رہے ہیں, اس کے بعد کون سا پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد جرت کرے گا کہ اپنے لوگوں کو سچ بتا سکے جب اس ملک کے خلاف سازش ہوئے گی؟ یہ پہلے انہوں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کون پرائم منسٹر کھڑا ہوگا. اور یہ ان کا پہلے پیغام تھا اور آج پھر سے پیغام ہے, کیونکہ عمران خان کی زندگی اب خطرے میں ہے. ان کو انہوں نے کئی مہینوں کیا کئی سالوں تک ارادہ کر لیا جلدی جلدی سے یہ سائفر کیس, ناجائز کیس. میں تو جج صاحب کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے, جن کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ایک کوئی لا جو اپلائی نہیں عمران کے اوپر کر رہا, عمران خان کے اوپر, اس لا کے تحت وہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو, ایک قوم کے لیڈر کو آپ جیل میں ڈالیں گے, اور 10-20 سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے. اور جب وہ جیل میں ہوں گے, سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکیں. اس کا مطلب ایک ہی طریقہ ہے زہر دینے کا. وہ ان کو زہر دینے کا ارادہ ہے ان کا, ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن یہ بھول جائیں کہ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے کریں گے. اگر انہوں نے ہمیں سب کو جیل میں ڈالنا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہم آرام سے بیٹھ کے
ये साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। मैं दोबारा मैं दे चुकी हूँ, आप इनसे ले लेना। एक चीज़ बता दीजिएगा, जो आपने जेल में जहर देने की बात की वो ज़रा काइंडली बता दीजिए। इमरान खान ने पैगाम नहीं दिया। हम सबको पता है कि ये हमें खदशा है कि उन इमरान खान को जो जेल में रखने मुश्किल पड़ गई है सबको। अब हम सारों को जेल में भर दें, कितनी देर रखेंगे? किसी दिन तो हमारा केस सुना जाएगा और फैसले होंगे। आज जिस केस के लिए हम आ रहे हैं वो अगर आप दफात पढ़ लें तो मेरा ख्याल में बाहर भी नहीं फिरना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़ी दहशतगर्द तो ये ख़वातीन हम समेत हैं जिनके ऊपर ये केसेस चलाए जा रहे हैं। तो आप जाके देख लें सारी दहशतगर्द, ये हम किस अदालत में खड़े हैं? आप लोग किस अदालत के बाहर? ये दहशतगर्दी की अदालत के बाहर आप खड़े हैं। और अगर हम जैसे दहशतगर्द हैं तो मेरे ख्याल में जेलें तो हमें भर देनी चाहिए। यहाँ पे 2 वाक़या हुए हैं बॉम्बिंग के, आपको पता है 100 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। अभी तक उनके लोग जो असली दहशत, हाँ अभी तक मिले तो है नहीं कोई कि वो कौन है जिन्होंने ये दहशतगर्दी के अंदर इतने लोग मारे हैं, उनका तो हमें पता ही नहीं चला है। तो अगर हम दहशतगर्द हैं, हाँ चलें, मैं दोबारा मैं दे चुकी हूँ, आप इनसे ले लेना। एक चीज़ बता दीजिएगा, जो आपने जेल में जहर देने की बात की वो ज़रा काइंडली बता दीजिए। इमरान खान ने पैगाम नहीं दिया। हम सबको पता है कि ये हमें खदशा है कि उन इमरान खान को जो जेल में रखने मुश्किल पड़ गई है सबको। अब हम सारों को जेल में भर दें, कितनी देर रखेंगे? किसी दिन तो हमारा केस सुना जाएगा और फैसले होंगे। आज जिस केस के लिए हम आ रहे हैं वो अगर आप दफात पढ़ लें तो मेरा ख्याल में बाहर भी नहीं फिरना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़ी दहशतगर्द तो ये ख़वातीन हम समेत हैं जिनके ऊपर ये केसेस चलाए जा रहे हैं। तो आप जाके देख लें सारी दहशतगर्द, ये हम किस अदालत में खड़े हैं? आप लोग किस अदालत के बाहर? ये दहशतगर्दी की अदालत के बाहर आप खड़े हैं। और अगर हम जैसे दहशतगर्द हैं तो मेरे ख्याल में जेलें तो हमें भर देनी चाहिए। यहाँ पे 2 वाक़या हुए हैं बॉम्बिंग के, आपको पता है 100 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। अभी तक उनके लोग जो असली दहशत, हाँ अभी तक मिले तो है नहीं कोई कि वो कौन है जिन्होंने ये दहशतगर्दी के अंदर इतने लोग मारे हैं, उनका तो हमें पता ही नहीं चला है। तो अगर हम दहशतगर्द हैं, हाँ चलें, उनको इन्होंने कई महीनों क्या कई सालों तक इरादा कर लिया जल्दी से ये साइफर केस, नाजायज़ केस। मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर कर रहा, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो एक इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए इनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से ज़िंदा इतनी देर रह ना सकें। इसका मतलब एक ही तरीका है जहर देने का। वो उनको जहर देने का इरादा है इनका, हमें ये पता है। लेकिन ये भूल जाएं कि ये हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के ये साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे।